اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، اور اس کی بڑی خوبی اور کمال دو ہیں، ایک علم اور دوسرا اچھے اخلاق۔ اب جو انسان دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے راستے ہمیں بتلا دیے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے گا تو وہ علم اور اخلاق ان دونوں خوبیوں سے مالو مال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے آپ کی بات کو مانا تو ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ بنے اور انہوں نے دین کا علم بھی حاصل کیا۔ تو انسان کے جو یہ دو کمال ہیں، علم اور اخلاق، یہ محنت سے آتے ہیں، بغیر محنت کے نہیں۔ انسان جب محنت کرے گا تو اس کے اندر علم بھی آئے گا اور اس کے اخلاق بھی سنور جائیں گے، اور اگر محنت نہیں کرے گا تو علم کی جگہ جہالت ہوگی اور حسن اخلاق کی جگہ بد اخلاقی ہوگی۔ اب جہالت انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، یہ خرابی ہے۔ بد اخلاقی خرابی ہے، یہ بھی پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور خرابی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محنت کرنی پڑتی ہے خوبی کے لیے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس حالت میں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ نہ سیاہ کو جانتا ہے نہ سفید کو جانتا ہے، اسے اس بات کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اس کے اندر دیکھنے کی، سننے کی اور سوچنے سمجھنے کا اس کے اندر جو ہے مادہ رکھتے ہیں۔ تب جا کے انسان سن سن کر، دیکھ دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، برسہ برس کی محنت کے بعد وہ حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، عالم بنتا ہے، یا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، جو بھی وہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اسے محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ جاہل بننے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی مدرسہ، مکتب، کوئی کالج، یونیورسٹی اس لیے قائم نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر کوئی اپنے بچے کو لے کے جائے اور ان سے جا کر یہ کہے کہ جی میرا بیٹا ہے، اس کو داخل کر لیں اور اس کو جاہل بنا دیں۔ تو مدرسے والے، سکول والے وہ کیا کہیں گے کہ یہ جاہل تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب اگر آپ اسے کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اسے عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، ڈاکٹر، انجینئر بنائیں، جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ یہ بچہ محنت کرے اور ہم بھی محنت کریں۔ جب ہم محنت کریں گے تو پھر یہ خوبی سامنے آئے گی، اور جب اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر خرابی رہے گی، اور خرابی کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ہر چیز میں موجود ہوتی ہے، وہ خوبی کے آگے چھپ جاتی ہے جب یہ کمال دو انسان کے اندر آتے ہیں۔ اب پہلی چیز، پہلا کمال کون سا ہے؟ علم۔ اب علم ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے معلم بن کے آئے۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو اتنا سکھایا ہے کہ کوئی استاد اپنے شاگردوں کو اتنا نہیں سکھا سکتا جتنا حضور علیہ السلام نے سکھایا، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں سکھا سکتے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا اور اپنے اچھے اخلاق کو سنوارنا، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ خوبی کس چیز سے آتی ہے؟ محنت سے آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یوں دیکھ لیا جائے
کہ کھانا ہے، کھانا اس کی خوبی کیا ہے کھانے کی؟ کہ وہ خوش ذائقہ ہو، خوش رنگ ہو، خوشبودار ہو۔ اب کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت کیا ہوگی؟ آپ کو کچن بنانا پڑے گا، اس کے اندر جو ہے کھڑکیاں، کھلی ہوا آتی ہے، تازہ ہوا ملے، کھلی جگہ پر رکھا جائے، ٹھنڈی جگہ پر کھانے کو رکھا جائے، فریج میں رکھا جائے، تاکہ اتنی محنت کریں گے تو پھر وہ کھانے کی جو خوبی ہے نا وہ اس کے اندر موجود رہے گی، اور وہ کھانا محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھانا خراب ہو جائے، سڑ جائے، بدبودار ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر وہ ویسے ہم اس کھانے کو پڑا چھوڑ دیں، چند دن بعد وہ خراب ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ باغ، اس کی خوبی کیا ہے؟ فصل یا باغ، اس کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر سبزہ ہو، سرسبز ہو، شاداب ہو، پودے لہلہا رہے ہوں، ہرا بھرا ماحول ہو، یہ اس باغ کی خوبی ہے۔ لیکن اس کو سرسبز رکھنے کے لیے، اس کو شاداب رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ملازم بھی رکھنا پڑے گا یا خود کرنا پڑے گا، اس کو پانی لگانا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اس کے اوپر خرچہ بھی کرنا پڑے گا، تب جا کے اس باغ کی خوبی سامنے آئے گی۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم باغ کو اجاڑ دیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، پھر محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس میں پانی لگانا چھوڑ دیں، اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں، اور پھر دیکھنا چند دنوں کے اندر وہ سب اجڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی خرابی کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ محنت کس کے لیے؟ خوبی کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب یہ دونوں کمال آئیں گے تو پھر اس کے عمل بھی درست ہوں گے۔ کون کون سے؟ ایک علم اور ایک اخلاق۔ تو جو مدارس بنتے ہیں، مکتب بنتے ہیں، یہ علم کے لیے ہوتے ہیں، تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اور جو خانقاہیں ہوتی ہیں وہ انسان کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اس کے کریکٹر کی اصلاح کرنے کے لیے۔ استادوں کو محنت کرنا پڑتی ہے مدرسوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، اور خانقاہوں میں جو شیخ طریقت ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اپنی مریدوں پر، پھر وہ اخلاق درست ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں انسان کے اندر جب یہ کمال آ جائیں گے اور یہ محنت سے آئیں گے تو پھر انسان قیمتی بن جائے گا۔